الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کمزور اور غریب ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں، معاشرے اور سماج میں ان کا کوئی امتیازی مقام نہیں ہوتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں معزز ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابر، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر کمزور آدمی جسے لوگ کمزور سمجھتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ وَأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَادٍ مُتَكَبِّرٍ، اور کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر تند خو، سرکش اور بخیل یا اترانے والا۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس سے آپ نے پوچھا اور کہا، ما رأیک فی ھذا، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال رجل من اشراف الناس، تو اس شخص نے کہا کہ یہ قوم کا معزز آدمی ہے اور لوگوں میں باعزت ہے، ھذا حری ان خطب ان ینکح وان شفع ان یشفع، یہ آدمی اس قابل ہے اور اس لائق ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کے بارے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا اور اس کے بعد آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا تو آپ نے اسی آدمی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ما رأیک فی ھذا، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو مسلمانوں کا فقیر آدمی ہے اور فقر و فاقہ اس کے گھر میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، محتاج ہے۔ ھذا حری ان خطب ان لا ینکح وان شفع ان لا یشفع وان قال ان لا یسمع لقولہ، یہ تو اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح نہ ہو، اور اگر کسی کے بارے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہیں جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ فقیر آدمی پہلے جیسے شخص سے جو پہلے گزرا تھا اس جیسے لوگوں سے دنیا اگر بھر جائے تو ان تمام لوگوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی نگاہ ایمان و تقوی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر کسی کو معزز بناتا ہے۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور ظاہری شان و شوکت کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، اس لیے آدمی کو اپنے دل کو ایمان و تقوی سے معمور کرنا چاہیے اور ظاہری رعنائی اور زیبائی پر زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی بھر دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔